علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید الحسن آپ کے ساتھ اسلامی موضوعات پر بات کے لیے ہمارا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر عنوان تھا اسلام کی نظر میں غریب کی حیثیت، اور آج ایک اور اسلامی موضوع جس کا ہم نے چناؤ کیا ہے وہ ہے کہ جھوٹ کی ہمارے معاشرے کے اندر مروجہ صورتیں، کہ ہم کہاں کہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور قرآن حدیث پاک ہمیں اس جھوٹ سے اور اس لعنت سے بچنے کا کتنی زیادہ تلقین کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز آ گئی کہ ہم نے اسلام کو صرف یہ سمجھ لیا کہ اسلام نام ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور یہ گمان کرتے کہ مسلمان ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ بندہ جو جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، وہ بندہ جو امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ بندہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں، اس کے اندر منافقین اور کافرین کی علامت پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اب لعنت کا مطلب کیا؟ لعنت کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ شیطان مردود کو اللہ رب العزت نے جب اپنی بارگاہ سے دھتکارا، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ قیامت کے دن تک تو لعنتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے مسلمان کو لعنتی کہنے سے منع فرمایا، کیونکہ کوئی بھی کلمہ گو ایمان والا اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق وہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو کسی بھی ملت میں جائز نہیں رہا۔ وہ زمانہ کہ جسے آج کا زمانہ جو ہے جاہلیت سے موسوم کرتا ہے، زمانہ جاہلیت۔ ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک حبشہ کی طرف گئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام کا جب پیغام پہنچا خط کے ذریعے، تو وہاں بادشاہ نے جو ہے کہا کہ یہاں دیکھو کوئی آدمی مکہ سے آیا ہوا ہے۔ تو ابو سفیان وہاں تجارت کی غرض سے موجود تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، تینوں سوالوں کے سچ سچ جواب دیے، اور اسلام لانے کے بعد کہتے کہ میرا دل کہتا تھا کہ جھوٹ بولوں، لیکن مجھے یہ عیب تھا کہ بعد میں مجھے جو ہے جھوٹا کہا جائے گا۔ تو جھوٹ ایک ایسی لعنت کہ جس سے کافر بھی، اس وقت کا جاہل جس کو زمانہ کہا جاتا ہے، اس کا سردار بھی اس لعنت سے بچنے تھا۔ اور اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی زبان سے بات نکلوائی کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب آج ہمارے دور کے اندر جھوٹ کی کتنی قسمیں، اب جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا دیا جاتا ہے، جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنوا لی جاتی ہے، جھوٹا کریکٹر جو ہے وہ بنوا لی جاتا ہے سرٹیفکیٹ۔ یہ ساری چیزیں جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس میں ڈبل گناہ، کیونکہ ایک ہے زبان کا جھوٹ، وہ تو بولا اور اس کے بعد ختم۔ ایک ہے لکھا ہوا جھوٹ، جب تک وہ لکھا رہا وہ جھوٹ ہے، اور اس کا گناہ ملتا رہے۔ اب اور اسی طرح جھوٹی شہادت، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتلاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور فرمایا کہ قول الزور، جھوٹی شہادت، یہ بھی جو ہے گناہ ہے، اور 3 مرتبہ فرمایا۔ اور اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے سیدھے ہو گئے کہ اتنی بڑی، اور قرآن نے اس جھوٹی شہادت کو شرک کے ساتھ ذکر کیا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ،
کہ بچو بتوں کی پرستش کرنے سے اور بچو جھوٹی گواہی دینے سے۔ آج جو ہے بے دھڑک جو ہے پیسوں کے عوض میں جھوٹی گواہی دے دی جاتی ہے۔ تو شریعت نے نہیں بلکہ ملت جو بھی گزری ہے اس ملت کے اندر کبھی بھی جھوٹ جو ہے وہ جائز نہیں رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت آپ علیہ السلام نے اس کو لے کر کے وہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے جو تو اس کو کہہ رہی کہ میرے پاس آؤ میں چیز دوں۔ اس نے کہا میں اس کو کھجور دوں گی۔ فرمایا اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی اور تو اس کو بلاتی تو یہ جھوٹ ہو جاتا۔ اور آپ علیہ السلام نے اس بات کی طرف توجہ دی کہ بچے کو بچپن کے اندر بھی جھوٹی بات کی طرف نہ لے جائے، اس کی پرورش ہی سچ کے ساتھ کی ہے، اس کی طبیعت کے اندر ہی جو ہے سچ کو داخل کیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی مذاق کے اندر بھی آپ اسلام نے جھوٹ کو ناپسند فرمایا۔ آپ علیہ السلام سے مذاق ثابت ہے، آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مذاق کرتے تھے، لیکن اس مذاق کے اندر بھی سچائی ہوتی تھی۔ ایک بوڑھی آئی، آپ علیہ السلام کو کہا کہ جنت میں بوڑھی جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ پریشان، آپ علیہ السلام نے کہا اس کو بتلاؤ کہ کوئی بھی بوڑھی جنت میں جائے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو۔ تو اس سے آپ علیہ السلام نے مذاق کیا، لیکن اس مذاق کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور بعض مواقع ایسے ہی کہ جب جھوٹ بولنا جائز ہے، مثلا کسی کی صلح کروانی ہے، یہ ایسا موقع ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مجبور ہے انسان، تو اس وقت جھوٹ بول جاتے ہیں۔ کہ شریعت نے اس وقت یہ کہا کہ آپ جو ہے ایسا یعنی لفظ بولیں کہ جو دونوں معنوں میں استعمال ہو۔ محبوب علیہ السلام کے ساتھ جب سیدنا صدیق اکبر ہجرت کر رہے تھے تو آگے سے جو ہے کافر آ گیا، تو اس نے پوچھا یہ کون؟ سیدنا صدیق اکبر ان کو پہچانتے تھے، تو فوراً سیدنا صدیق اکبر نے کہ آپ علیہ السلام کی جان اور اپنی حفاظت کے لیے فرمایا ھذا الرجل یهدی السبیل، کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ وہ سمجھے یہ رہبر ہے، حالانکہ سیدنا صدیق اکبر کی منشا یہ تھی کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے جنت کا راستہ، ہدایت کا راستہ اور مجھے نیکی کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اسلام اور کوئی بھی ملت جو ہے اس کے اندر جھوٹ جائز نہیں رہا، اور جھوٹی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا، اور قرآن نے اس کو لعنتی کہا کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع تھا کہ انسان اپنی زبان کو جو ہے وہ جھوٹ اور جھوٹ کی جتنی بھی صورتیں ہیں، خواہ وہ ہاتھ کے ساتھ ہے، خواہ زبان کے ساتھ ہے، جتنی لکھنے کے ساتھ، سب صورتوں سے انسان محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چونکہ ماہ ذی الحجہ آ رہا ہے جس کے اندر قربانی کے حوالے سے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فہم قربانی کورس کے نام سے کچھ دن جو ہے وہ اس موضوع پر بات ہوگی قربانی کے حوالے سے۔ تو جو ساتھی اس معلومات کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ان کلپس کو، ان بیانات کو سنیں اور آگے بھی اس کو جو ہے وہ شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات کو اور ان دینی مسائل کو سیکھ سکیں۔ اور اسی طرح جو ساتھی سوالات کی صورت کے اندر مسائل پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی جو ہے ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے اس کے اوپر میل کر دیں، انشاءاللہ ان کو بھی تسلی بخش اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو ہے وہ ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے قربانی کے حوالے سے۔ یہ ہمارا پروگرام جس کا عنوان ہے آؤ مل کر اسلام سیکھیں، اسلامی معلومات جس کے اندر اسلامی عنوان سے ایسے ہی جیسے دینی معلومات ہیں، دینی مسائل ہیں، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کی تشہیر کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے، جس میں آپ جو اس کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے بعد وہ گھنٹی کا بٹن لازمی ہے، تاکہ جو ہے ہر نیا جو ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کریں وہ آپ کو اس کا بر وقت جو ہے وہ آپ مطلع ہو جائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سیکھیں دینی معلومات، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہو جائیں اور ہم دینی بات کو پھیلانے کے اندر ہم ذریعہ بن جائیں اور ہم اس کے لیے معاون بن جائیں۔